اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 101 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت سے ہی برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن پاتا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے گا تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تبغونها عوجا، تم اس میں ٹیڑھ پن کجی تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والوں اگر تم ایسے گروہ کے پیچھے چلو گے، من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں، کتاب والے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تم کو ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، کفر اپنا سکتے ہو، جبکہ تم پر قرآن کی، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ان آیت کا ترجمہ تھا۔ کتنی آیتیں ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 6 آیتیں۔ جو بات سورہ آل عمران کے اندر شروع سے چل رہی تھی کہ وہ ایک قبیلہ آیا اللہ کے نبی کے پاس بحث و مباحثے کے لیے، قبیلہ نجران، وفد نجران، ایک وفد آیا، ایک جماعت، ایک گروہ یہودیوں کا، اور انہوں نے بہت سارے بحث و مباحثے کیے، اور شروع سورت سے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی انہی کی گفتگو کا تذکرہ کرتے آئے، اور بیچ بیچ میں کچھ دوسری باتیں بھی احکامات کے سلسلے میں اور بھی ایمان کی آتی رہیں۔ اب یہاں اس گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے، ختم ہو رہی ہے وہ گفتگو۔ سینکڑوں انہوں نے دلیلیں دی اپنی یہودیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اپنے یہودی مذہب کو حق بتلانے کے لیے سینکڑوں دلیلیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مسترد کر دیا، ان سب کو کاٹ دیا، ان کی دلیلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب وہ ایک اور دلیل لے کر آئے۔ دلیل کیا لے کر آئے
کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور میں تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا. تو ان لوگوں نے کہا, یہودیوں نے, کہ تم کیسے ابراہیمی ملت پر چلنے والے ہو, جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا اپنی اولاد اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے بطور قبلہ. تو تم کیسے ملت ابراہیمی پر چلتے ہو جبکہ تم تو خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کر کے, مسجد اقصی کو تعمیر کر کے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری بات غلط ہے. دیکھیے قرآن سے کتنا پیارا اصول ہمیں ملتا ہے. اصول کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی بات ہم سے کہہ رہا ہے اسلام کے تعلق سے تو ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا. کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے تو ہمیں اس کی بات فوراً نہیں ماننا ہے. کوئی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, بھائی علماء حق جو بات کہیں گے وہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے, قرآن اور حدیث کی بالکل صحیح بات ہم تک اور آپ تک پہنچائیں گے. لیکن کوئی عام آدمی, جیسے لوگ اپنے فرقے کو اور اپنے اسلام سے ہٹ کر جو چیزیں اس وقت رائج ہیں, چل رہی ہیں, اس کو بھی سمجھانے کے لیے یا اس پر بھی لوگوں کو ابھارنے کے لیے قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں. مثال ایک ہمارے سامنے ہمارے شہر میں موجود ہے, شکیل بن حنیف, جس جھوٹے آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے, اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی کہا ہے. وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بات نہیں کرتا. اسی طرح ایک پڑوس ملک کے اندر بیٹھ کر بڑا امامہ کس کے, خوب صافہ باندھ کے, بڑی سی داڑھی رکھ کے, وہ قرآن حدیث کی بہت ساری کتابیں اپنے سامنے رکھ کے بات کرتا ہے. تو جتنے بھی یہ اسلام سے ہٹانے والے ہیں وہ سب قرآن اور حدیث کو پہلے لے کر آئیں گے, بعد میں بات کریں گے. تو جب اگر کوئی بھی ہم سے اس طرح کی بات کر رہا ہے تو فوراً اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے, قبول نہیں کرنا ہے. اس کی بات کو پہلے اپنے علماء حق کے سامنے رکھنا ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, اس کا یہ مطلب ہمیں بتایا, اب آپ بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. فلاں صاحب نے حدیث پڑھی, حدیث کا ہمیں یہ ترجمہ بتایا, یہ مطلب بتایا, آپ بتائیں کہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ اور صحیح مطلب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہودی آپ سے آ کر, ان کی بات غلط ہے. بات اصل کیا ہے؟ اب اللہ خود اپنی تحقیق بتا رہے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, کہ وہ بنیادی طور پر تو موجود تھا, تعمیر اس کی نہیں تھی, اسٹرکچر کھڑا ہوا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا, اور اس کو تعمیر کرنے کے بعد اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا, اور سلیمان علیہ السلام نے مکمل کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک وقتی طور پر ان کے لیے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا. اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 2020 کے اندر ان کا انتقال ہوا, اور دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امت محمدیہ یعنی ہم اور آپ کو جو ابتدا میں بیت المقدس کی طرف چند مہینے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بنی اسرائیل سے بدظن نہ ہو جائیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. ایک جوڑ بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ہیں, ہزاروں نبی آئے ہیں, ان سے ایک تعلق ہمارا بنا رہے, اور ایک اعتدال ہو ہمارے اندر کہ ہم اس لیے نہیں پوچھتے ہیں, اس لیے اس کی طرف عبادت کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی معبود ہے یا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. نہیں, ہم اس لیے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ ہمیں کہیں اور رخ کرنے کا حکم دے دے گا, ہمارا رخ ادھر ہو جائے گا. کوئی ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ بس وہی رہے گا اب ہمیشہ. تو ایک اعتدال پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینے بیت المقدس, مسجد اقصی کی طرف, قبلہ اول جس کو کہا گیا ہے, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور پھر چند مہینوں کے بعد دوبارہ حکم دے دیا گیا کہ اب اپنا رخ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف کر لو. تو یہ جواب دیا ان کو کہ تمہاری بات یہ غلط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. نہیں, ان اول بیت, سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد ڈالی گئی لوگوں کے لیے, للذی ببکہ تھا, وہ مکہ کے اندر ہے. بکہ یہ یہودیوں کے جو صحیفے نازل ہوئے تھے, ان کی جو کتابیں تھیں, اس میں یہ بکہ تھا, با سے.
پھر تو ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری جو کتابوں کے اندر جو بکہ آیا ہے وہ وہی بکہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، پھر اس کو با کو میم سے بدل دیا تو یہ مکہ ہو گیا، دونوں نام اس کے ہیں، بکہ مکہ۔ اب مکہ عربوں نے بدل دیا تھا اس زمانے کے اندر تو یہ مکہ ہو گیا، ورنہ پہلے نام اس کا بکہ تھا۔ تو یہ وہی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی سب سے پہلے کس طرح کہ پوری دنیا جو ہے یہ پانی کے اوپر بسی ہوئی تھی، 71% اس کا اس دنیا کا حصہ وہ آج بھی پانی کے اوپر ہے، 29% اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر یہ خشکی ہے جس پر پورے انسان اور جنگلات اور جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں، یہ 29% حصہ ہے پوری زمین کا، باقی 71% حصہ وہ آج بھی پانی ہے۔ تو پہلے پورا پانی تھا، اس کے بعد زمین نکلنا شروع ہوئی، خشکی پھیلنا شروع ہوئی، جیسے کوئی جھیل ہوتی ہے، گرمی سخت ہوتی ہے تو پہلے ایک جگہ سے سوکھی پڑتی ہے، پھر وہاں سے سوکھتی جاتی ہے، پھر آخر میں آ کر وہ چھوٹی سی گیلی جگہ بچتی ہے، آس پاس کا سوکھ جاتا ہے۔ تو جب یہ سوکھنا شروع ہوئی اور زمین نکلنا شروع ہوئی پانی میں سے، تو سب سے پہلے جو جگہ نکلی تھی وہ کعبۃ اللہ کی جگہ نکلی تھی، مسجد حرام کی جگہ نکلی تھی۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو سب سے پہلی تعمیر انہوں نے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانات بتا دیے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا تو وہ پوری بنیادیں ڈھا گئیں، پوری عمارت ڈھا گئی، پوری دنیا تباہ ہو گئی، تو وہ کعبے کی بھی سب جو عمارت تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ کعبے کی بنیاد رکھیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، جس کو قرآن پاک کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کی بنیاد تھی، اب وہاں سے تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد پھر کسی نے اس کو توڑا، پھر اس کی تعمیر ہوئی، پھر توڑا، پھر تعمیر ہوئی، اس طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو پھر ایک بار اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کی، تو کیا کیا کہ اس کے جو 2 دروازے تھے ان کو اس کا ایک دروازہ کر دیا۔ اسی طرح وہ جو حتیم کا حصہ ہے، جو آپ جب طواف کریں گے تو ایک یوں ہلکا سا آدھا گولا جیسے گولائی کو کاٹ دو تو آدھا، تو اس طرح کی ایک جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ جگہ بھی کعبے کے اندر پہلے مرج تھی، اسی کے اندر تھی، پھر اس کو الگ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ اس کو دوبارہ تعمیر کر کے اسی میں شامل کر لیا جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ ایک عام رواج بن جائے گا زمانے کا، لوگ بادشاہ آئیں گے اس کو توڑیں گے، پھر بنائیں گے، پھر توڑیں، ایک رواج بن جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حالت پر رہنے دیا، فتنہ اور فساد کے ڈر سے۔ بس اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ برکت والا ہے اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہے وہ برکتیں؟ فیہ آیات، ایک برکتیں تو ظاہری ہیں اور ایک برکتیں باطنی ہیں۔ ظاہری برکتیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری روشن دلیلیں، روشن نشانیاں رکھی ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم اصل ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے ایک سنہری سی جالی ہوتی ہے، پنجرا ہوتا ہے کانچ کا، اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان چھپے ہوئے ہیں۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور جب چنائی کرتے کرتے اوپر جانے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی تو وہ پتھر خود بخود بڑھتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کی مکمل تعمیر، جب نیچے اترنے کا وقت آتا تو وہ پتھر پھر واپس اسی حالت پر آ جاتا اور آپ نیچے اتر جاتے، اور وہ اتنا نرم ہو گیا تھا آپ کے لیے کہ اس پتھر کے اندر آپ کے نشانات چھپ گئے۔ جیسے مٹی ہوتی ہے نا، مٹی میں اگر اپن یوں ہاتھ رکھیں گے تو وہ پورے نشانات چھپ جاتے ہیں، یا عورتیں جو آٹا گوندتی ہیں اس کے اندر ان کی انگلیوں کے نشانات چھپ جاتے ہیں، وہ پتھر ایسا ہو۔ مقام ابراہیم، اس مقام ابراہیم کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے وہ بالکل کعبے سے چپکا ہوا تھا، اب اس کو تھوڑا سا دور کر دیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی طواف کیا جاتا ہے عمرے کا یا ویسے ہی طواف، تو 2 رکعت واجب پڑھی جاتی ہیں طواف کی، اور وہ اس کے پیچھے یا اس کے سائیڈ میں، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اب پوری مسجد کے اندر بھی، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے وہاں تو پولیس والے پڑھنے نہیں دیتے، ہمیں بھی نوبت نہیں آئی کبھی وہاں پڑھنے کی، پولیس والے پڑھنے نہیں دیتے، تو اب کہیں پر بھی وہ واجب طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہیں۔
ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس جگہ میں حرم کی اس جگہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے. جو بھی، چنانچہ یہ عرب کے زمانے میں سے تھا کہ آپسی جنگ ہو رہی ہے، خوب خوریزی ہو رہی ہے، وہ سب باہر. لیکن اگر باپ کا قاتل مسجد حرام کے اندر آ گیا تو اب بدلہ لینے والا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نیچے نگاہ کر کے گزر جاتا تھا. اتنا ادب اور احترام ان کے اندر موجود تھا، جبکہ وہ جنگوں کے اندر مشہور تھے، خوریزی کے اندر. تو یہ وہاں کی ایک خاص بات ہے کہ جو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. لیکن جب فتح مکہ ہوا تھا، مکہ فتح ہوا تھا جس دن، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چند گھنٹوں کی اجازت دی تھی کہ اب اس کو مکمل طور پر پاک کر دیا جائے، اور اسی لیے وہاں پر چند گھنٹے قتل و قتال ہوا. جو مرتد تھے، جو بالکل کھلے کفر پر تھے، ان کو قتل کیا گیا. اس کے بعد پھر چند گھنٹوں کے بعد وہ اجازت بھی ختم کر دی گئی، دوبارہ اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اب یہاں پر کسی طرح کی بد امنی نہیں ہونا چاہیے. کوئی جانور بھی اگر وہاں گھس جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا انگلی سے، عمرہ یا حج کرنے والا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اس کے اوپر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بار فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر، کچھ خاص لوگوں پر جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، سہولتیں دی ہیں، ان کے اوپر حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے ان کے اوپر کہ وہ حج کریں. اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں جو حج نہیں کرتے. پیسہ خوب ہے لیکن حج نہیں کر رہا، ان کے اوپر وعیدیں آئی ہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے. کوئی وعید نہیں. اس لیے اگر پیسہ ہے تو آدمی کو فوراً حج کرنا چاہیے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرے یا حج سے انکار کرے یا پیسہ ہے پھر بھی نہ جائے تو وہ اسی طرح ہے جیسا کہ انکار کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ جہان دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے. تفسیر تو بہت لمبی ہے لیکن میں بہت خاص خاص باتیں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ مائک نہیں ہے تو گلے میں تکلیف ہونے لگی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر اور وہی اس وفد کا تذکرہ کر کے یہاں پر بات کو مکمل کر رہے ہیں، اور اب آئندہ سے جو بھی تذکرہ آخر سورت تک آئے گا وہ ایمان والوں سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ یَا اہلَ الْکِتاب، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے. سب نشانیاں ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دے دی گئی تھی، سب بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اسلام کے اندر برائیاں پیدا کرتے ہو، برائیاں نکالتے ہو، کمیاں نکالتے ہو، تاکہ ایمان والے، اسلام والے ایمان سے اور اسلام سے پھر جائیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم خود خوب جانتے ہو، تم خود جانتے ہو کہ تم غلطی کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تم دھوکہ دو. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والوں، تم ایسے لوگوں کی پیروی مت کرنا، ان کی بات بالکل مت ماننا جو اہل کتاب ہیں. وہ کیا کریں گے؟ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے، کفر کی طرف لوٹا دیں گے تم. اور تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی مضبوطی سے پکڑے، اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کو سہارا بنا لے، وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر ہر طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے اور اسلام سے پھیر دیا جائے. اجین کے اندر 265 کے قریب گھر گرا دی گئے، ایک مسجد شہید کر دی گئی. یہ سب کس لیے؟ تاکہ ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور ان کے اندر شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ یار ہم مسلمان اس لیے ہو رہا ہے تو ہم اسلام کو، جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں، کچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس شک اور شبہ میں آ کر اور اس طرح کے حالات کو دیکھ کر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی کوششیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی حال آ جائے، کیسا بھی حال آ جائے، یہاں تک کہ ہمارے چھوٹے سے بچے کو کوئی گولی مار کر، اس کو تلوار سے اس کی گردن کاٹ کر شہید کر دے، تب بھی ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں. جب یہ سوچ ہماری بن جائے گی اور اس سوچ پر ہم آئیں گے تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنا یہ والا ایمان پیش کر رہے ہیں اللہ کو، تب تو اللہ ان کو کامیاب کر رہا ہے. کیسے خوش ہیں دیکھیے. سب کچھ ختم ہو جائے، ایمان باقی رہے اور اس پر انسان خوش ہو تو وہ کامیاب ہے.
اور سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک خوف ہے، ڈر ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ سکون میں نہیں ہے۔ اس لیے پکا ایمان اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کریں گے ہم ان کے ایمان کا امتحان ضرور لیں گے، اور ایمان کا امتحان کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے بھی طریقے اللہ نے بتا دیے، من الخوف والجوع، بھوکا رکھ کر، ڈرا کر، دھمکا کر، مال اور جان میں کمی کر کر، جائیداد میں کمی کر کر، کسی بھی طرح ہماری ایمان کا امتحان ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ایمان کے امتحان کی تیاری کے لیے آدمی تیار رہے، اس کی تیاری میں لگا رہے، اس کی فکر میں لگا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔